نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری، یا حیدری، یا امام زمانہ سلام دے امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ثم الصلاة والسلام على خير الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنان حج کا روز آپ جانتی ہیں 7 سفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کا سفر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ امام جو باب الحوائج ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ آج اگر کوئی دعا مانگی جائے اور وہ رد کر، تو آج باب الحوائج امام کا تذکرہ کروں گی انشاءاللہ، ان کے مناقب، ان کے فضائل آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اور آج خوشی کا دن ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ آج خوشی کا دن ہے، کیونکہ 7 سفر کی تھی، اور بالخصوص امام اسلام کی جو ولادت کی تاریخ ہے، اس میں کتب میں کوئی دوسری روایت نہیں ملتی، یعنی مستند ہے کہ 7 سفر ہی آپ کی ولادت کا دن ہے۔ اور یہ بھی کنفرم ہے کہ جب آپ کی ولادت کی خبر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملی تو امام خوش ہوئے، امام مسکرائے، تو یقیناً تب بھی 7 سفر ہی تھی نا، تو اس لیے پریشان نہ ہو کہ 7 سفر ہے تو پتہ نہیں اب ہم امام کا ذکر کیسے کریں گے، کیونکہ ہمارے 8ویں امام فرماتے وفرح لفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوش ہوں، واحزن لحزننا، ہمارے غم میں غم منو۔ تو اب اگر امام کی ولادت سفر کے مہینے میں آ گئی ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کیا ہم خوش نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ آج مصائب کی منزل تھوڑی کم ہوگی، کیونکہ آج اہل بیت کے گھر کی خوشی کا دن ہے، آج شیعوں کو 7واں امام دنیا میں آیا، آج 7واں امام ملا شیعوں کو آج کے دن، تو ہم اپنا جو ہے فرض ہمارا یہی بنتا ہے کہ آج ہم اپنے 7ویں امام کا ذکر کریں کہ امام علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی کس مقام پہ؟ ابوا، مقام ابوا، جہاں پہ آپ کی جدہ حضرت آمنہ کی قبر مبارک ہے، ابوا کے مقام پہ، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ تو امام علیہ السلام چونکہ حج کے لیے یہ قافلہ گیا ہوا تھا، تو حج سے واپس آ رہے تھے، تو ابوا کے مقام پہ امام کی ولادت ہوئی، اور امام علیہ السلام کے دائیں کندھے پہ لکھا ہوا تھا تمت کلمۃ ربی کا صدقا و عدلا۔ اور امام علیہ السلام جب پیدا ہوئے، تشریف لائے دنیا میں، تو جو ان کی والدہ ہیں جناب حمیدہ خاتون، انہوں نے جب خبر دی امام صادق علیہ السلام کو کہ جب یہ بچہ دنیا میں آیا ہے تو یہ عام بچوں کے انداز نہیں ہے،
امام جو بھی حجت خدا ہوتی ہے وہ دنیا میں آتی ہے تو سب سے پہلے سجدے میں سر رکھتا ہے، سجدے میں سر رکھا، خدا کی توحید کی گواہی، نبوت کی گواہی، اور اپنے سے ماقب جو ائمہ ہے ان کی امامت کی گواہی، اپنی امامت کو بیان کیا، اور پھر اپنے بعد کے ائمہ کی امامت کا ذکر کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ معصوم فرماتے ہیں صغیرنا و کبیرنا سوا، کہ ہمارے چھوٹے اور بڑے برابر ہیں، ان میں فرق نہیں ہوتا۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے آیا، اس نے آ کے مولا کو سلام کیا۔ توجہ چاہوں گی آپ کی، آج ساتویں امام کا ذکر سن لیں، ایسا موقع تو کم ہی ملتا ہے، وگرنہ ممبر سے زیادہ تر ہم ابو الائمہ کے فضائل اور مناقب ماشاءاللہ سے پیش تو کیے جاتے ہیں، تو جو ائمہ کا کم از کم جو دن ہے اس دن تو ان کا تذکرہ لازم بنتا ہے۔ یہ تو سب کے سب علی ہیں، یہ تو سب کے سب محمد ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے اور بڑے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو امام کو ملنے آیا شخص، تو اس نے سلام کیا، امام نے جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو امام نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے تو سلام کیا، لیکن میرے بعد جو حجت خدا ہے، میرے بعد جو تمہارا امام ہے، اس کو سلام نہیں کیا۔ وہ حیران ہوا کہ مولا وہ کہاں پہ ہے؟ آپ نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا، وہ شخص گہوارے کی طرف گیا اور اس نے سلام کیا، امام نے جواب دیا، گہوارے میں اطمینان سے لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا اس وقت سن مبارک 1 ہفتے کا ہے، اور اس شخص کے سلام کا جواب دیا، اور نہ صرف جواب دیا بلکہ اس سے یہ کہا کہ اے شخص، اس کا نام لے کے کہ دیکھو تمہارے گھر جو بیٹی ہوئی ہے، جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ایسے نام نہیں رکھتے، اس کا نام تبدیل کرو۔ وہ مزید تعجب میں آ گیا۔ تو اس کے بعد وہ واقعاً وہ کہتا ہے کہ میرے گھر بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس کا نام حمیرہ رکھا، پھر اس کا نام تبدیل کیا۔ تو جب وہ تعجب میں آیا، اس سے حیرت ہوئی، تو امام نے فرمایا کہ ہمارے چھوٹے اور بڑے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ حجت خدا کی نشانی ہے کہ جو خدا کی طرف سے حجت دنیا میں ہوتی ہے۔ تو یہ امام اپنے بعد والی حجت کا تعارف کروا رہے ہیں کہ میرے بعد، کیونکہ خاص طور پہ جو ہمارے 7ویں امام کا زمانہ ہے وہ بہت ہی زیادہ پورا شوق زمانہ تھا، تقیہ کا دور تھا، اور اس میں بہت سارے گروہ جو ہیں، 4 بڑے گروہ جو ہیں وہ تاریخ میں تو لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی تھے، واقفیہ فرقہ اور کچھ اسماعیلی جو تھے ان کو حکومت سپورٹ کر رہی تھی، یعنی اس طرح سے بہت سے گروہ تھے جو کہ اس وقت اپنی اپنی امامت کے 4 گروہ تھے جو کہ دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو امام نے بچپن سے ہی ہمارے چھٹے امام نے تعارف کروانا شروع کر دیا کہ میرے بعد یہ حجت خدا ہے، یہ تمہارے امام۔ اور امام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ابو حنیفہ وہ ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں تشریف لایا، تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب یہ جو ابو حنیفہ ہے یہ بیٹھا ہوا امام کی خدمت میں، تو امام نماز پڑھ رہے ہیں، 7ویں امام یعنی اگلی جو حجت خدا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اتنے میں ایک شخص آگے سے گزر گیا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے چھٹے امام کو، ان کے بابا کو شکایت کر دی کہ دیکھیے آپ سے تو ایسی توقع نہیں تھی کہ آپ بھی عبادت اس طرح سے، نعوذ باللہ، کہ یعنی آپ کو ادب کا نہیں پتہ، آداب کا نہیں پتہ، آپ بھی ایسے عبادت کرتے ہیں کہ یعنی دیکھیں وہ نماز پڑھی جا رہی اور سامنے سے ایک آدمی گزر گیا ہے۔ اب چلو اس طرح سے نماز ان کی، آپ کے شہزادے کی، آپ کے بیٹے کی نماز چلو ٹوٹی نہیں ہوگی، کم از کم خلوص میں تو کمی آ ہی گئی ہوگی، خلوص میں تو کمی آ ہی گئی ہوگی۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کا جواب تم میرے بیٹے سے ہی لے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے امام تو پھر امام نے آواز دی، اے میرے بیٹے موسیٰ کاظم جواب دو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو جواب دو۔ تو پھر امام نے اس شخص سے یہ کہا، اس فتویٰ لگا، صاحب فتویٰ کہہ لے، جو فتویٰ لگانے والے سے یہ کہا کہ اے ابو حنیفہ، اے شخص، تیرا سوال ہی بیکار ہے، تیرا سوال ہی عبث ہے، بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت نماز میں خدا کے اور ہمارے درمیان فاصلہ ہوتا ہی کیا ہے کہ خلل واقع ہو سکے۔ کیا یہ آیت نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور ہماری توجہ ایسی خدا کی طرف ہوتی ہے
کہ غیر معصوم کی وہ توجہ نہیں ہے جو معصوم کی توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے. یہ تو اس کے فرزند ہیں جو زین العابدین ہیں، کہ جن کا امتحان نماز میں اس طرح سے شیطان نے لیا کہ اے خدا تجھے اپنے اس بندے کی عبادت پہ اتنا فخر ہے تو میں ذرا آزمانا چاہتا ہوں. تو خدا نے کہا آزما لے. تو وہ اژدہا بن کے آیا، پاؤں پہ لپٹ رہا ہے، کبھی انگوٹھے کو ڈسنا شروع کر دیا، لیکن امام اتنے محف ہے عبادت میں کہ امام کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ذرا برابر خلوص میں فرق نہیں آیا، ذرا برابر بھی توجہ میں فرق نہیں آیا. عصمت امام زین العابدین سید الساجدین کی ذات پر بلند تر صلوات. جب امتحان ہو چکا، خلوص کا امتحان ہو چکا، تو زین العابدین کا لقب ملا امام علیہ السلام کو. اور یہ اس کے وارث ہیں، ہمارے امام اس کے وارث ہیں کہ مولا کائنات کے ساتھ بھی اسی طرح کا امتحان پیش آ گیا کہ ایک جنگ میں آپ کے پاؤں کو تیر لگا اور وہ ہڈی میں گھس گیا. اب وہ نکالنا چاہتے تھے تو آپ کی طبیعت بے چین ہونے لگتی تھی. لوگ پریشان ہو کے رسول خدا کے پاس گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کو نماز پڑھ لینے دو. جب بھی نماز میں مشغول ہوں گے، دیکھیے کیا فرق ہے ہماری اور ان کی عبادت میں. ہمیں ہر بات نماز میں یاد آتی ہے اور یہ نماز میں جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو ان کے صدقے سے دعائیں مانگا کریں کہ ہماری نمازوں میں بھی خشوع و خضوع آ جائے. جن کے چاہنے کا، ہم جن کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری عبادتیں بھی کچھ ان کے جیسے ہونے لگ جائیں. تو اب وہ تیر جو تھا وہ حالت نماز میں نکالا گیا. تو یہ کس کے فرزند ہیں؟ یہ اس کے فرزند ہیں کہ جن کی نماز میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں میں ایک کے بعد دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اللہ کو نہ دیکھ لوں. اب دنیا والوں کی سمجھ میں یہ چیزیں جب نہیں آتی، معرفت نہیں ہے، معرفت کی کمزوریاں ہیں، انہیں یہ چیزیں سمجھ تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز پڑھے اژدہا آ جائے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھے تو پاؤں سے تیر نکالا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بس یہ جہالت ہے، معرفت کی کمزوری ہے. انہوں نے اگر قرآن بھی یہ امت پڑھ لے تو قرآن کو بھی اگر ترجمے سے پڑھیں تو ذرا سورہ یوسف کو تو پڑھ کے دیکھیں کہ جب جناب یوسف کو حاضر کیا گیا تھا، جب زلیخا نے کہا تھا، عورتوں نے تانے دینا شروع کیے تھے، ان کے ہاتھوں میں کیا سیب تھا یا کچھ روایتوں میں مختلف پھل آتے ہیں، بہرحال پھل تھا ان کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں ان کے وہ چاقو دے دیے گئے. تو جب جو ہی یوسف ظاہر ہوئے تو انہوں نے بجائے پھل کے انگلیاں کاٹ لی. تو جو خالق یوسف ہوگا جب اس کے ساتھ مشغول عبادت ہوں گے، اس کی طرف توجہ ہوگی. تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا شاہ نجم مولا علی علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. تو یہ تو اپنے آبا و اجداد کے علوم کے وارث ہیں، ان کے خشوع و خضوع کے وارث ہیں. یہ اس علی کے فرزند ہیں کہ جس علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی صدقے میں دے کے بتا دی کہ اگر ہم حالت نماز میں بھی صدقہ دے دیں تو ہمارے خلوص میں فرق نہیں آتا، ہمارے خشوع میں فرق نہیں آتا. اگر مولا کائنات کے خشوع میں ذرا برابر فرق آیا ہوتا تو 12 کی ولایت کی سند لے کے آیت نہ اترتی. تو آپ کا خشوع و خضوع اسی مقام پہ رہا، صدقہ بھی دے دیا، خیرات بھی کر دی. یہ اس کے فرزند ہیں. یا حیدری، یا حیدری، یا سلیمان امام متقین کی ذات پر بلند تر صلوات. مومنات، باب الحوائج امام کی خوشنودی کے لیے ایک بیدار صلوات پڑھیں. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک بہت ہی بلند اور بالا مقام رکھنے والے محقق ہیں علامہ اسد حیدر ہاشمی. انہوں نے ایک کتاب لکھی اسرار عباسیہ. اسرار عباسیہ یعنی حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت میں جو راز ہیں ان پہ کتاب لکھی.
اور اس کتاب میں انہوں نے جب باب الحوائج کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ جو تیسرے باب الحوائج ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور پھر اس میں بتاتے ہیں کہ جو نبی موسیٰ ہے ان کا نام بھی موسیٰ ہے، اور ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو سید و سردار ہیں، ان کا نام بھی موسیٰ ہے، لیکن ان دونوں ناموں میں بہت فرق ہے۔ اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ وہ جو موسیٰ ہے نا، جو خدا کا نبی موسیٰ ہے، جو کلیم اللہ ہیں، ان کا نام جو ہے وہ 2 جملوں سے مل کے بنا ہے۔ ان میں ایک ہے منہ، ایک ہے سا، اور یہ جملے جو ہیں یہ عبرانی زبان سے ہے، وہ نام عبرانی زبان سے آیا ہے، اور 2 جملوں کا مرکب ہے، ایک ہے منہ اور ایک ہے سا۔ اور عبرانی زبان میں منہ کہتے ہیں پانی کو، اور سا کہتے ہیں لکڑی کو، خشب، لکڑی کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں۔ اور چونکہ جناب موسیٰ جو ہے اس زمانے کا، جو اس زمانے میں فرعون نے جو اعلان کر رکھا تھا کہ کہیں بھی جو ہے کوئی عورت حاملہ ہو تو بچہ نہ دنیا میں آنے پائے، لڑکا ہو تو اس کو قتل کر دے، تو خدا نے بھی کس طرح سے اپنی قدرت کو دکھایا کہ فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ پلے، اور ماں نے کیا کام کیا تھا، حکم خدا پہ وحی کی نا خدا نے موسیٰ کی ماں کو، تو کیا کیا تھا جناب موسیٰ کی ماں نے، لکڑی کے صندوق میں بچے کو لٹایا، پانی میں بہا دیا۔ اب یہ لکڑی اور پانی کا جو تھا، یہ موسیٰ کا نام جو تھا، جب وہ آسیہ کے محل کے پاس یہ صندوق پہنچا تو بچے کو اٹھا لیا، اس نے فرعون کو بھی راضی کر لیا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی فائدے میں ہو، ہم اس کو پال لیتے ہیں، بہرحال وہ راضی ہو گیا۔ تو جب نام رکھنے کا وقت آیا تو یہ کہا گیا کہ یہ پانی اور لکڑی سے ہمیں ملا ہے، تو اس کا نام موسیٰ رکھ دیتے ہیں۔ اور جناب موسیٰ کی زندگی دیکھیے، ساری عمر لکڑی اور پانی کے معجزے دکھاتے رہے، قرآن میں بھی موجود ہے، وَاضْرِب بِعَصَاكَ وَاضْرِب بِعَصَاكَ بِالْحَجْرِ، کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، وَاصْنَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹیں گے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹیں گے۔ تو کیا تھا معجزہ؟ لکڑی کا معجزہ، پتھر پہ مارا، پانی نکلا۔ لشکر کو عبور کروانا ہے، پانی پہ مارا، پانی کے 2 حصے، تو یہ لشکر گزر گیا۔ اور زیادہ تر ان کے یہی اژدہا جو کہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس کو جب وہ مارتے تھے تو اژدہا بن گیا تھا جب مارا تھا۔ تو یعنی عصا جو تھا، تو یہ ان کی جو چیزیں، یعنی زیادہ موسیٰ معجزے جو دکھاتے رہے وہ لکڑی اور پانی سے متعلق ہی تھے۔ تو وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ یہ تو موسیٰ نام جو نبی کا ہے اس کی تعبیر ہے، جو ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے ان کا جو نام موسیٰ ہے وہ عبرانی نہیں ہے، وہ اسم عربی، وہ اسم عربی ہے، وہ عربی زبان سے آیا ہے۔ جرا فی لسان نبی لا یتکلم عن الہوا، یہ اس نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے کہ جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول خدا اپنی زندگی میں اپنے تمام جانشینوں کے نہ صرف نام بلکہ القابات بھی بتا کے گئے کہ میرے بعد یہ میرے امام ہوں گے، اور یہ ساتھ لقب بھی بتاتے گئے۔ ساتھ لقب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا والے دنیا میں آ کے مہارت حاصل کرتے ہیں تو کوئی لقب ملتا ہے، جو میرے جانشین ہیں وہ دنیا میں آ کے محنت کرنے کے محتاج نہیں، وہ لقب لے کے آتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات پر بلند سے بلند تر صلوات۔ جو ہمارے امام موسیٰ ہیں ان کے نام کی جو میم ہے یہ محمدیہ کی علامت ہے، یہ محمدیہ کا عکس ہے، یعنی اگر محمد مصطفیٰ مدثر ہے، مزمل ہے، تو یہ مدثر اور مزمل کا عکس ہے، اور خود انہوں نے فرما دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، تو یہ محمدیہ کا عکس ہے یہ میم جو ہمارے امام موسیٰ کے نام میں آ رہی ہے۔ اور جو واو ہے یہ قسمیہ ہے، خدا نے اسی واو سے قسمیں کھائی ہیں، والشمس والفجر والیال والعشر، یہ ساری قسمیں اس واو سے کھائی ہیں۔ اور جو سین ہے یہ سیادت کی علامت ہے کہ ان میں سید و سردار ہی ملیں گے، یہ سب کے سب سید و سردار ہیں۔ اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ یہ سب کے سب سید ہیں، یہ سب کے سب سرداروں کا خاندان ہے۔ اور جو یا ہے موسیٰ میں، یا یہ ندا کے لیے، جیسے عربی میں، اردو میں جیسے کہتے ہیں نا اے حرف جو ہے یہ
اے شخص میری بات سنیے، تو عربی میں یا ہوتا ہے، حرف ندا 5 ہیں جو بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں ایک یا ہے۔ تو آج بھی آپ اسی یا کے ساتھ، جس طرح ہم یا علی مدد کہتے ہیں، جس طرح ہم یا اللہ مدد بھی کہہ سکتے ہیں، ہم نے اللہ کو چھوڑا نہیں ہے، ان ہستیوں نے تو ہمیں اللہ تک پہنچایا ہے، ہم یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں، اللہ ہماری تب بھی مدد کرتا ہے، یا محمد۔ اور آپ ذرا اسی یا کے ساتھ یا موسیٰ کاظم ادرکنی کہہ کر دیکھ لیجیے، امام ایسی مدد فرمائیں گے کہ علامہ علی نقی نقوی، جو کہ علامہ نقن کے نام سے مشہور تھے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب آج سے کافی عرصہ پہلے، غالباً 1928 میں وہ کاظمین گئے تھے۔ تو جب کاظمین گئے تھے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے گلی گلی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معجزے دیکھے، اور خاص طور پہ امام کا توسل جو میں آپ کو بتاؤں، 7ویں امام کا توسل خاص طور پہ بیماریوں کے لیے، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے آپ کر کے دیکھ لیجیے کہ اس پہ بہت زیادہ آپ کو ایسے معجزات اور کرامات ملیں گی کہ آپ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کہ خاص طور پہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے۔ اور یہ جس بیماری سے ہم آج کل پریشان ہیں، امام علیہ السلام کو ایک درود کی تسبیح ہدیہ کر کے تو آپ اپنی کسی بھی بیماری کی شفا کے لیے دعا کریں، تو دیکھ لیجیے یہ کس قدر یہ آپ کو اس کے بہترین نتائج ملیں گے۔ تو وہ علامہ نقل نے گلی گلی میں دیکھا، کسی جگہ پہ کسی اپاہج کو شفا ملی ہے، کسی جگہ کسی فالج زدہ کو شفا ملی ہے، کسی جگہ کسی مرض، یعنی رنگ برنگی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں اور وہاں سے شفا پا رہے ہیں، کہ انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی، معجزات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے پوری کتاب لکھ دی۔ تو آج بھی جا کے دیکھ لیجیے ان کے در پہ کس طرح سے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں، اور کس شان و شوکت سے وہ روزے قائم ہیں۔ یہی وہ عزت ہے جو خدا دیتا ہے، قُلِ اللہم مالک الملک، کہ خدا جسے چاہے ملک دے۔ اب آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ کفر کرتے ہیں، شیعہ کفر کرتے ہیں۔ جی کیوں کفر کرتے ہیں؟ کفر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو اپنے اماموں پہ منطبق کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے، ایک سیدھی سی بات ہے، یہ روایت کس کی کتاب میں موجود نہیں ہے، کوئی مسلمان نہ، ہر مسلمان نے اس روایت کو مستند کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ خدا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت اعرفا، میں چاہتا تھا کہ پہچانا چاہوں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا۔ تو بات بہت سیدھی سی ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے، شرط یہ ہے کہ معرفت ہو، سمجھنے کے لیے ظرف ہو اتنا۔ تو اب خدا نے جب اپنے آپ کو پہچانوانا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سے ہم کسی ہستی کو پہچان سکتے ہیں؟ اس کی صفات سے۔ تو خدا کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اپنی مادی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، تو پھر ہم کیسے پہچانیں؟ اور خدا کہتا ہے میں نے پہچانوانا ہے، میں نے خلق ہی اس لیے کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو پھر خدا کے لیے جائز تھا، خدا کے لیے ضروری تھا، خدا کے لیے لازم تھا کہ 14 معصوم ہستیاں پیدا کرتا، بے عیب ہستیاں پیدا کرتا، کہ ان کی صفات کو دیکھ کے کچھ سمجھ میں آتا کہ خدا کیا ہے۔ ایک چیز ہمارے عقیدے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اور آل محمد کی جو صفات ہیں وہ عطائی ہیں، خدا کی عطا کردہ ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ بہترین توحید ہمیں انہی کے در سے ملے گی۔ تو اب خدا کو جو ہم نے پہچاننا ہے، تو خدا نے ایسے 14 وجود بے عیب کہ جن سے ترک اولا بھی ثابت نہیں ہوتا کبھی، وہ پیدا کیے، وہ خلق کیے، تو ان سے ہم نے خدا کو پہچاننا کہ خدا نے کہا کہ خود وہ محمود تھا تو اس نے محمد بنایا، کہ اگر میرے میری محمودیت کو دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھو۔ خود اعلیٰ تھا، کتنا بلند ہے، ہم اس کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے، تو علی بنایا کہ پہلے ذرا علی کی بلندی کو سمجھو کہ علی کیسا بلند ہے۔ خود محسن ہے تو حسن بنایا کہ حسن کو پہچانو تو میرے احسان کو پہچاننے کی کوشش کرنا۔ حتماً پھر بھی نہیں پہچان سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں۔
میں قدیم الاحسان ہوں تو حسین بنایا، میں فاطر السماوات والارض ہوں تو فاطمہ کو بنایا، خود معبود تھا تو زین العابدین بنایا، کہ جب عبادتوں کی زینت عابدین کو جب دیکھو تو سوچو معبود کیسا ہوگا جس کی ایسی عبادت ہوتی ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، سبھی بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، میرا حاجت روا مولا علی مولا، علی مولا، میرا مشکل کشا مولا علی مولا، علی حضرت مولا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ خود عالم الغیبی و شہادہ ہے تو باقر العلوم کو بنایا، خود اصدق الصادقین ہے تو امام جعفر صادق کو بنایا، خود جو ہے وہ خدا حلیم ہے تو موسیٰ کاظم کو بنایا، رضا محبوب تھی تو علی رضا بنایا، تقوی محبوب تھا تو تقی بنایا، نقی مزاج تھا تو نقی بنایا، عسکرانہ شان کا مالک ہے تو حسن عسکری بنایا، خود غیبت میں ہے تو غیبت الہیہ کا وارث امام مہدی علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مومنات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں معرفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر ہی کچھ ایسے لوگ دشمن نے بھیج کے ممبروں تک بھی پہنچا دیے جنہوں نے ان ہستیوں کی شان کو کم کر دیا ہے کہ آج لوگ ان کے فضائل پہ اعتراض کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ان کے فضائل کے لیے دلائل مانگے جاتے ہیں۔ ہمیں ان کے مقام و مرتبے کو، ان کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ مومن کی علامت ہی یہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن ہماری روایات میں شک نہیں کرتا، مومن ہماری روایات میں شک نہیں کرتا۔ اور جناب ابوذر کو آپ نے یہ فرمایا کہ اے ابوذر، میں، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اس زمین پہ اللہ کا جانشین ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مخلوق ہوں، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد، یعنی اتنی چیز دماغوں میں بٹھا لو، اس کے بعد اے ابوذر، ہماری عظمت کے لیے تم جتنا مرضی ہماری عظمت کے لیے اب تمہاری عقلیں پرواز کریں، تمہاری عقلیں تھک جائیں، اتنی پرواز کر لیں، تو تم پھر بھی یہ سمجھ لینا کہ ابھی بھی ہماری عظمت اس سے زیادہ ہی ہے۔ یعنی غیر معصوم ان کی عظمت کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ خدا کی صفات کا مظہر ہے، خدا کی صفات کا مظہر ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو حجت خدا ہیں، انہوں نے ہمیں خدا کی پہچان بھی کروائی، توحید بھی سمجھائی، اور یہ آخرت کی بھی مالک ہیں، اور یہی ہمیں سمجھائیں گے۔ ان کے در سے وابستہ رہیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی، اگر ان سے وابستہ نہیں رہیں گے، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت کا ہمارا ہی نقصان ہے۔ جو ان کی باتوں پہ عمل کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ عقل مند ہے، اور جو نہیں عمل کرتا اس میں ان کی ہستی میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کے کمالات میں، ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ نقصان ہمارا اپنا ہے کہ ہم ان کی عظمت کو نہ سمجھیں، ہم ان کے فضائل کو نہ سمجھیں، ہم ان کی باتوں پہ عمل نہ کریں، تو یہ ہمارا نقصان ہے۔ ان کی عظمت میں کمی نہیں آئے گی، ان کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ ہماری نہ عبادتوں کے محتاج ہیں نہ ہمارے ماننے کے محتاج ہیں۔ کئی مخلوقات ہیں جو ان کے در پہ سوالی ہیں، جو ان کو مانتی ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ صفوان جمال کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ جمال کیا ہے؟ یہ جمال کوئی ذات نہیں ہے، یہ ایک پیشے کے حساب سے نام ہے۔ جیسا کہ کھیتی باڑی جو کرنے والے، زراعت کا کام کرنے والے کو کسان کہتے ہیں، تو اس طرح سے جمال جو ہے یہ اونٹوں کا جو کرایوں پہ دیتے ہیں، اونٹ کرائے پہ دینے والے کو جمال کہا جاتا ہے۔ تو صفوان جمال کی، یعنی اس واقعے سے بس یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہم چونکہ بہت گھبرا جاتے ہیں نا جب ہم ایسی روایات کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ جی ایک پل صراط ہے جہاں سے گزرنا ہے، اور وہ بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ، اور نیچے آگ بھی جل رہی ہوگی اور تلوار سے زیادہ تیز اس کی دھار، اور اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ بلکہ ایک مومن ہے، انہوں نے تو یہاں تک تھوڑی سی مزاح میں بات لے گئے، کہتے ہیں کہ یہ تو نہ گزارنے والی بات ہے۔ تو بھائی نہ گزارنے والی نہیں ہے، اس دنیا میں رہ کے ہم نے دیکھنا ہے، سیکھنا ہے کہ اس پل صراط سے کیسے گزرنا ہے۔ یہ دنیا ہی پل صراط ہے، جب اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو وہاں پہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بس تھوڑی سی بصیرت اور باریک بینی کی ضرورت ہے جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہاں جا کے پچھتائیں کہ پتہ نہیں دنیا میں کسی نے باریک بینی بتائی نہیں، ہمیں تو اس باریک بینی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں سیرت معصومین میں موجود ہیں۔ تو یہ صفوان جمال جو ہے
ایک دن مولا نے اس سے پوچھا کہ اے صفوان، سنا ہے کہ تم نے اپنے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں ہارون الرشید کو. تو وہ کہنے لگا اپنی طرف سے تو اس نے ٹھیک کہا کیونکہ اس کا بزنس ہی یہی تھا. کہا کہ ہاں مولا وہ حج پہ جا رہا ہے اور میں نے اس کو اونٹ کرائے پہ دیے ہیں. تو اب اس میں بظاہر کچھ نہیں ایسا نظر آئے گا. ہمارے بھی زندگی کے بہت سے امور ہوتے ہیں کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, ہمیں تھوڑا سا باریک بین بننا ہے, بصیرت جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. امام نے فرمایا جب تم نے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں, اب وہ سفر پہ جائے گا, تم اس کی خیریت کی دعا مانگو گے کہ وہ خیریت سے واپس آ جائے, تو تم ایک ظالم کی خیریت کی دعا مانگ کے ظالم ہو جاؤ گے, اس کے ساتھ ہو جاؤ گے. اب یہ جو صفوان ہے, صفوان جو ہے, اس نے کیا کیا؟ ایسے ہوتے ہیں پھر باتوں پہ عمل کرنے والے. اس نے وہ بزنس ہی چھوڑ دیا, سارے اونٹ بیچ دیے کہ جو مولا کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. اب اس نے اپنی نہیں کی کہ نہیں آگے سے حجت بازی, نہیں مولا ایسے نہیں, ایسے میری نیت تو ایسے, میری نیت تو فلاں. ہم تو فقہاء اور مجتہدین حکم دے رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ وہ ہمیں ان کی سیرت سے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں لینی ہیں. اس نے ان اونٹوں کو ہی بیچ دیا. اب وہ چیز وہ باریک بین ہم جو ہے وہ اتنے نہیں ہو سکتے, تو کیوں نہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کس طرح کے درس دیے ہیں, یہ کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو بس مومنات بات یہی ہے کہ یہ حجت ہائے خدا ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے خدا نے بندوبست کیا ہے, اور ہمیں ان کی عظمت کو سمجھنا ہے, ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ لوگ چونکہ سمجھے نہیں ہیں ان کو, اس لیے میں نے شروع میں بھی ابھی بتایا نا آپ کو کہ اعتراض یہ کر دیتے ہیں کہ ہم خدا کی صفات کو ان پہ منطبق کر رہے ہیں. تو اس لیے جی شیعہ کافر ہیں. صفات الہی کو منطبق اگر کریں ہم, اگر لوگ منطبق کریں اللہ کی صفت کو دوسرے لوگوں پہ, تو یہ شرک ہے. اگر اللہ خود اپنی صفات کو اپنی حجتوں کے ذریعے پہچانوانا چاہے تو پھر یہ عین توحید ہے, اس میں کوئی شرک والی بات نہیں, شرک والی بات نہیں. اب دیکھیے وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کی, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, کہ اللہ جسے چاہے مملکت دے, جسے چاہے بادشاہ دے. اللہ مالک الملک ہے, اللہ مالک الملک ہے. تو آج یہی مسلمان شیعوں پہ کفر کے فتوے لگانے والے اس بات کا جواب دے کہ جب حرم کعبہ میں جاتے ہیں تو اس کے کتنے دروازے ہیں, ہر دروازے پہ کوئی نہ کوئی مالک الملک کا نام لکھا ہوتا ہے, مالک فہد, مالک عبد العزیز, اور یہ وہ ہیں جن کو دنیا والوں نے مالک بنا کے تو لگا دیے بورڈ. اب یہ کفریہ کلمات تو وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جن کو اللہ مالک بنائے, مسلمان ہے, جن کو اللہ مالک الملک بنائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جب گئے تھے نا ادھر کوہ طور پہ, جب انہوں نے توحید کا پیغام دیا تو ان کی قوم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ اس وقت تک ہم نہیں ایمان لائیں گے تجھ پہ جب تک تیرے خدا کو جس سے تو باتیں کرتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اب یہ موسیٰ کا انتخاب دیکھیے کہ 70 لاکھ میں سے 70,000, 70,000 میں سے 700, 700 میں سے 70. انتخاب کیسا ہے, کتنا مشکل انتخاب تھا. یہ لے کے جب گئے ہیں کوہ طور پہ تجلی ظاہر ہوئی تو وہ چونکہ غیر معصوم تھے, خاکی تھے, وہ سب کے سب خاکستر ہو گئے, تحمل نہ کر سکے اس تجلی کا. موسیٰ نوری تھے, خاکی اور نوری کا فرق یہی تو ہے. موسیٰ بس بے ہوش ہوئے, کچھ دیر کے بعد ہوش آ گیا. جب اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو جو قوم کے سردار تھے انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے 70 بندے لے گیا تھا, تو کہاں ہیں؟ موسیٰ نے کہا بھائی تجلی کا ان کو شوق تھا, جو ہی تجلی ظاہر ہوئی وہ خاکستر ہو گئے. تو کہنے لگے نہیں یہ تو اب تو تجھے قصاص دینا پڑے گا, تو بہانہ کر رہے ہیں ہمارے لوگ مر گئے, اب قصاص دے. جناب موسیٰ نے دستے دعا بلند کیے, پریشان ہو گئے, دستے دعا بلند کیے تو جبرائیل آئے. جبرائیل نے آ کے کہا کہ اے موسیٰ ان ہستیوں کا واسطہ کیوں نہیں دیتا کہ جن کی وجہ سے تو نبی ہے. اس وقت جناب موسیٰ نے پنجتن پاک کا واسطہ دیا, وہ زندہ ہو گئے, وہ سب کے سب. جب زندہ ہوئے تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے. اب کوئی ہمارے عقیدے پہ یہ نہ کہے کہ جو جاتا ہے کون سا واپس آتا ہے, پتہ نہیں کوئی آخرت ہے بھی کہ نہیں. یہ واپس آئے ہیں, یہ مر کے زندہ ہوئے ہیں, اور یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا دیکھا تم نے, کیا دیکھا, ہم سب تو مر گئے تھے. تو اب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ کیا دیکھا. تو ان سب نے یہ کہا کہ ہم نے
नहनु रअयना मवाली का रब्बुना, हमने अपने रब के मुल्कों की सैर की और हमने किसी भी मुल्क में सिवाय मोहम्मद और अली के किसी को सुल्तान पाया ही नहीं। तो ये अली और मोहम्मद वो हैं जिनको अल्लाह मालिक बना रहा है। या अली या अली या अली मदद हक है। शान मोहम्मद मुस्तफा अली मुर्तजा बुलंद सलावत। अली शहंशाह हुसैन बादशाह, अली शहंशाह हुसैन बादशाह, अली शहंशाह हुसैन बादशाह। तो बात सिर्फ इसलिए कि जिसको अल्लाह इज्जत दे, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसे को जिल्लत दे नहीं सकता, जिसे अल्लाह ज़लील कर दे उसे को इज्जत दे नहीं सकता। एक अब्बासी बादशाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बस थोड़ी सी और आप अगर चाहें साथ हैं तो इमाम ने इस्लाम की शहादत की तो तकरीबन 40-50 साल के बाद एक अब्बासी खलीफा सामर आया, क्योंकि जो दारुल हुकूमत था वो बगदाद में शिफ्ट कर दिया था और फिर बगदाद से वो सामर आ गया। तो वहाँ जाके जब रोज़ों की शान देखी, आज इमाम मूसा काज़िम इस्लाम के रोज़े की शान और शौकत जाके देखी, इमाम हुसैन इस्लाम के देखिए नजफ़ में जाके शान और शौकत देखिए। तो वो जब आया उसका वज़ीर भी साथ था, देखा कि लोग आ रहे हैं, कोई इसलिए दखूल पढ़ रहा है, कोई ज़ियारत में मशगूल है, कोई नमाज ज़ियारत पढ़ रहा है, कोई ज़री के साथ लोग ऐसे चिपके हुए। तो वो देखा उसने, बस देख कर सर झुका के निकल आया। उसके पीछे एक वीरान सा कब्रस्तान, वहाँ पे उसके बावजदाद की कब्रें थी, मुतवक्किल की, मोतज़िज़ की, मोतमद की, मोहतिज़ की, ये सब कब्रें वहाँ पे, वहाँ भी गया, सर झुका के निकल आया। वज़ीर समझ गया, वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, सरकार ऐसा करे कि आप ही अपने बावजदाद के ऐसे रोज़े बनवाएं। देखें यहाँ पे कितनी दुनिया आ रही है। तो उसने जो सच ज़बान पे आ जाता है कभी बातिल के भी, कहने लगा कि मैं जैसे भी इनके भी रोज़े बनवा लूँ, लेकिन ये मेरी बात तुम लिख लो, खुदा जिसको इज्जत देता है इज्जत उसी की है। मैं रोज़े बना भी दूंगा, कोई आएगा नहीं। दुश्मनों पर लानत। चादा मासूमीन अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद तक सलावत। एक हमारे शिया हो गए, एक अहले सुन्नत काफिला जा गया था इराक, वहाँ पे कुछ अहले सुन्नत के बुजुर्गों के भी रोज़े हैं। जब वो गए वहाँ हाज़री के लिए तो देखा सुनसान पड़े हुए हैं, एक अक्का दुक्का ज़ाहिर नहीं है। तो उन्होंने वहाँ का जो था मुतवल्ली उसको बुलाया कि क्या यहाँ रोज़ों के लिए हुकूमत फंड नहीं देती? ये दूसरे रोज़े हम देख के आए हैं, वहाँ पे तो इतनी चहल, इतना वहाँ पे रौनक है, इतना वहाँ पे माहौल ही कुछ हो रहा है, और यहाँ कोई ज़ाहिर है कि यहाँ सहूलियात कम है। तो बोले इनका यहाँ सारी सहूलियात है, हुकूमत फंड भी देती है, लेकिन ज़ायरीन को बुलाना साहिब कब्र का काम है। तो ये मुकाम अज़मत है, ये वो इज़्ज़त है जो खुदा देता है। और यही आयत, जिसको मैंने भी इसी आयत पे ही आपके हवाले से कुछ मैं मारूज़ात पेश कर रही हूँ, तो इसी में यानी यही वो आयत है जिसको यजीद गलत इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा ही है। बस चंद थोड़ी सी मैं आपको मसाइल की ज़्यादा मंजिल में आज आपको कह रही, खुशी का दिन है, अहले बैत के घर की खुशी का मौका है, तो बस थोड़ा सा हम एक सफ़र के महीने की मुनासबत से थोड़ा सा जिक्र मसाइल का कर लेते हैं। चलिए एक हदिया भी, आपको एक नुक्ता भी हदिया हो जाएगा। तो अब यजीद जब क्या कर रहा था कि शाम में सर हुसैन से गुस्ताखी भी कर रहा था और साथ साथ इस आयत को पढ़ा, कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा तंज़िलुल मुल्का मिम्मन तशा तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो साबित ये करना चाहता था इस आयत के ज़रिए से,
700 کرسی نشین جو دور دراز کے علاقوں سے آئے بیٹھے تھے، وہ یہ چاہتا تھا کہ میرا پیغام دور دراز کے علاقوں تک پہنچ جائے کہ یہ جو میری بادشاہی قائم ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ جسے چاہے حکومت دے، میری حکومت اللہ کی مرضی سے بچی۔ اور حسین اللہ کی مرضی تھی تو کربلا میں ان کے ساتھی بھی شہید ہوئے، وہ بھی قتل ہوئے، اور ان کے گھر والے جو اسیر ہیں، یہ اللہ کی مرضی، جسے چاہے ذلت دے جسے چاہے عزت دے۔ تو ایسے موقع پہ کہ جب یزید ساتھ ساتھ سر حسین سے گستاخی کر رہا تھا اور آیت کا غلط استعمال، یعنی جب انسان کے قلوب ولایت کے نور سے خالی ہو تو وہ آیتوں کو یزید جیسا بھی اپنی حقانیت کے لیے استعمال کر رہا ہے، یزید جیسا بھی قرآن کی آیت کو اپنی حقانیت کی دلیل بنا رہا ہے کہ جب قلب نور ولایت سے خالی ہوں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن کے ساتھ آل محمد کو، خدا نبی نے ہمیں یہ بتا، رسول یہ فرما کے دے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کبھی بھی ان دونوں کو جدا نہ کرنا۔ جو اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو سمجھے گا تو یزید جیسا بھی پھر یہ کرے گا نا کہ وہ قرآن کو اپنے حق میں استعمال کرے گا۔ تو اس وقت کے اٹھ کے جب ایک سفیر تھا روم، کتنی بڑی مملکت روم، اس کا سفیر اٹھا کے دیکھ لیجئے کتابیں تاریخ کی، اس نے جب اعتراض کیا کہ اے یزید تو کیا کر رہا ہے، یہ نواسے رسول کے سر کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، تم نے اپنے رسول کے نواسے کو بے دردی سے، جو کہ کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، رسول کی بیٹی کا بیٹا، اور تم نے یہ ان کے خاندان کے ساتھ سلوک کیا، تو تاریخ میں دیکھ لیجئے اسی وقت اس کا سر قلم کروا دیا گیا۔ کون بول سکتا ہے؟ اب یہ جو آیت کی غلط تعبیر کر رہا ہے، تو پھر بنت رسول اٹھی علی کے لہجے میں، بنت رسول نے قرآن کی آیت کا جواب آیت سے دیا کہ تو اس آیت کا جو تعبیر کر رہا ہے نا سن، اس کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے۔ خدا اور بی بی نے اس وقت یہ فرمایا آنسیتا یزید، اے یزید کیا تو بھول گیا ہے کہ خدا یہ بھی تو فرماتا ہے لا یحسبن الذین کفروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لیزدادوا اثما ولہم عذاب علیم، کہ ہم نے جو مہلت دی ہے کافروں کو وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ مہلت ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ہم نے وہ مہلت ان کو اس لیے دی ہے تاکہ وہ مزید گناہ کر لیں اور ان کے لیے بالآخر عذاب علیم ہوئے، وہ عذاب علیم کے مستحق ہو جائے۔ تو یہ جس کو تو حکومت کہہ رہا ہے، جس کو تو عزت کہہ رہا ہے، یہ مہلت ہے۔ اور کافرین کے بارے میں تو اگر کوئی کہے کہ بی بی یہ سوال ذہن میں آئے کہ یہ تو کافروں کے بارے میں آیت ہے، لا یحسبن الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ انہیں جو مہلت دی گئی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ مہلت اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ مزید گناہ کر لیں اور بالآخر وہ عذاب علیم کے مستحق ہو جائیں۔ تو بی بی کہیں گی اسی لیے تو میں نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ یہ یزید کو پہچان لو، یہ مسلمانوں کا خلیفہ تو کیا یہ خود بھی مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ وہ کافر ہے کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا۔ میں یزید کو بے نقاب کرنا چاہتی ہوں کہ یزید وہ کافر ہے جس کو مہلت دی گئی ہے۔ تو یہ وہ یزید کے چہرے کا نقاب ہے جو بنت علی نے اتارا علی کے لہجے میں۔ میں کہتی ہوں کہ آج ہم بھی مجالس کر رہے ہیں، اور لیکن جو ممبر بی بی کو ملا، جس طرح کا ممبر بے کجابہ اونٹوں پہ علی کی بیٹی خطبے دیتی رہی، اپنے بابا کے لہجے میں خطبے دیتی رہی، یا علی بہت معذرت اور معافی کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگی ہوں کہ مولا بغیر نقطے کے خطبہ دینا آسان، بغیر الف کے خطبہ دینا آسان، لیکن اس طرح کے ماحول میں کہ نبی ذاتیاں بغیر چادروں کے بے کجابہ اونٹوں پہ رسن بستہ پتھروں کی بارش میں گزر رہی ہے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں۔ اللہ اللہ